بچھو کی تخلیق میں حکمت الہیہ۔ لوگوں، اللہ نے بچھو کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آئیے آج بچھو کی تخلیق کے بارے میں کہ کس وجہ سے خدا نے اس بچھو کو خلق کیا ہے۔ لوگوں، کوئی بھی ایسی چیز بے فضول میں ہی خدا نے خلق نہیں کی۔ کیوں بچھو کو تخلیق کیا؟ اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ خوارزم شاہ کے دور حکومت میں نیشا پور دارالحکومت تھا اور یہاں 15 لاکھ افراد آباد تھے۔ شہر کی جغرافیہ اہمیت کی وجہ سے دور دراز سے اہل فن و اہل حرفت وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ محمد بن زکریہ رازی جو کہ اس زمانے کے مشہور طبیب تھے، وہ بھی نیشا پور میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے یہاں اپنا مدرسہ اور مطبع قائم کر لیا تھا۔ امرائے فارس میں ایک شخص کو فالج کی شکایت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے بہت سے اطباء سے اپنا علاج کرایا، لیکن کسی سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ تم مجھے محمد بن زکریہ رازی کے پاس نیشا پور لے چلو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے شفا عطا کر دے۔ اس کے رشتہ داروں نے سفر کی تیاری کی اور وہ اسے وہاں سے لے کر نیشا پور کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد وہ دوپہر کے وقت نیشا پور پہنچے۔ شدید گرمی کا وقت تھا، دکانیں بند تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت انہیں سرائے میں رہائش اختیار کرنی چاہیے تاکہ شام کے ٹھنڈے وقت طبیب کے پاس مریض کو لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا، مریض کو صحن میں لٹا دیا اور خود سو گئے۔ جب شام کا وقت ہوا اور وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب جا کر مریض کو جگانا چاہیے۔ جب وہ وہاں گئے جہاں انہوں نے مریض کو لٹایا تھا تو مریض وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے چلتے پھرتے پایا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے کہا، جناب اعلیٰ، آپ تو چلنے پھرنے سے قاصر تھے، اچانک آپ صحت مند کیسے ہو گئے اور یوں بے دھڑک چلنے لگے؟ اس نے جواب دیا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے ٹھیک ہو گیا۔ تیماردار اسے تیزی سے لے کر محمد بن زکریہ رازی کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے مریض کی سرگزشت بیان کی۔ رازی نے کہا کہ اس کے فوراً کپڑے اتار دو۔ جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس کے کپڑوں میں 2 بچھو دکھائی دیے۔ رازی نے کہا، اس پر خدا نے از خود کرم کیا ہے، اس کا علاج بچھو کا زہر تھا۔ اسے جیسے ہی بچھو نے کاٹا تو یہ تندرست ہو گیا۔ جب انہوں نے خدا کی اس حکمت کو دیکھا تو بے اختیار سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے وطن واپس چلے گئے۔ لوگوں، واپس چلے گئے۔ دوستو، اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔